بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاذل ہے. MSJ چینل ہے میرا. اور آج جو ویڈیو جس سلسلے میں ہے وہ نوید صفدر صاحب نے جو 17 فروری 2022 کو جو بیلٹ ہوا ہے پلاٹس جو دیے ہیں ہومز کے بدلے لوگوں کو، تو اس پہ انہوں نے جو جن پوائنٹس پہ روشنی ڈالی ہے اپنی ساری پروگریس کے بارے میں، تو وہ پوائنٹس ہم ایلیبوریٹ کرنے کے لیے آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. تو نوید صفدر صاحب بیسیکلی جنرل نوید صفدر صاحب اس ٹائم DHA ویلی اور DHA2 ایکسٹینشن کے 2020 سے ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں. چیف نے ان کو یہ مشن سونپا ہے کہ آپ ویلی کو ڈیولپ کر کے پوزیشن لوگوں کو دے کے ان کو ہینڈ اوور کریں اور ویلی کا اور 2 ایکسٹینشن کا جو مسئلہ ہے جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے اس کو یہ حل کریں. تو جو ہم لوگ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں 8 مہینے سے، تقریباً 8-9 مہینے سے ہماری ویڈیوز جو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو باتیں ہم لوگوں نے کی تھی سیم ٹو سیم وہی باتیں نوید صفدر صاحب نے بھی اپنے جو گفتگو ہے اس میں روشنی ڈالی ہے. تو بیکاز ہم نے بھی وہی باتیں اس وجہ سے کی تھی کہ ہم لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، ساری چیزیں ہمارے سامنے تھی، ڈیولپمنٹ کا سارا ورک اور ساری جو پروگریس ہے اور جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے سامنے تھی. تو سب سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو بیلٹ ہوا 17 فروری کو 2022 کو، یہ ان لوگوں کا بیلٹ ہوا ہے جن لوگوں نے یہ آپشن چوز کیا تھا. نان بیلٹ ہومز والے جو لوگ تھے یہ آپشن چوز کیا تھا کہ ہمیں ہومز کو ہم لوگ ڈسپوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کی جگہ بیلٹ پلاٹ دے دیں. یہ بہت اچھا ایک آپشن جن لوگوں نے بھی چوز کیا ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بڑا بہترین آپشن چوز کیا ہے کیونکہ بیلٹ 5 مرلے کا پلاٹ ابھی بھی اس کی جو قیمت ہے وہ 50+ کی ہے نارمل پلاٹ کی بھی. تو اگر آپ پوزیشن والے پلاٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ 55-60 کا اس ٹائم ریٹ ہے اس کا. تو 8 مرلہ جن لوگوں نے چوز کیا اس کا 75 سے 80 کا ریٹ ہے پوزیشن والے پلاٹ کا. تو نان بیلٹ ہوم کی تو کوئی ویلیو تھی ہی نہیں مارکیٹ میں، کوئی پرچیزر کو اس کو پرچیز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا بیکاز وہ کافی عرصے سے ان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے. تو 5 مرلے میں جو ہوم میں جو پیسے لوگوں نے دیے ہوئے DHA کو وہ 20 لاکھ سم تھنگ دیا ہوا ہے، 8 مرلہ میں 40 لاکھ سم تھنگ. تو ابھی بھی وہ لوگ ڈبل سے بھی زیادہ پروفٹ میں ہیں. تو یہ ان کا بڑا اچھا ایک آپشن تھا جو ان لوگوں نے چوز کیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اب جی اسٹارٹ کرتے ہیں نوید صفدر صاحب کی بات چیت سے. بیسیکلی جنرل نوید صفدر صاحب نے جو ہولڈ سنبھالا ویلی کا وہ سنبھالا تھا 27 اکتوبر 2020 سے. تو ابھی جتنا بھی یہ ریٹس میں امپرومنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا جتنے بھی لیٹیگیشن ایریاز جو کلیئر ہوئے ہیں وہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ سارا نوید صفدر صاحب کی سربراہی میں ہوا ہے. ان کے پلانز اور ان کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے ہوا ہے. ہم لوگ تھمز اپ کرتے ہیں جنرل صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے بڑا بہترین طریقے سے ایک ویلی کا جو 8 سالوں سے ایک مسئلہ تھا وہ کلیئر کر دیا. ابھی دیکھیں کہ جو انویسٹر تھا ان کی مین کوشش یہ تھی نوید صفدر صاحب کی کہ جو انویسٹر ڈر گیا ہے، جو ویلی کی طرف انویسٹ پیسہ اپنا نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ کافی پرولونگڈ ہو گیا تھا ایک پروجیکٹ، وہ انویسٹر وہ واپس لے کے آئے ہیں. تو اس میں ہم لوگ جتنی بھی ویڈیوز بناتے رہے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ آپ لوگ اس میں انویسٹ کریں، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس کی ساری کے سارا سیناریو آپ لوگوں کے سامنے ایک پکچر کلیئر انہوں نے کر دی. اب انہوں نے بات شروع کی جی، انہوں نے 27 فروری سے کام شروع کیا. جب انہوں نے کام شروع کیا تو ٹوٹل ان کے پاس 4000 پلاٹس کی زمین موجود تھی DHA ویلی کے پاس، نتھنگ مور دین دیٹ. باقی ساری زمین لیٹیگیشن میں تھی، پرابلمس تھے اور ہولڈ پوائنٹس تھے ڈیفرنٹ ویلی کے اندر. وہ سارے ہولڈ پوائنٹس جو ہیں جنرل صاحب جب آئے انہوں نے اپنی ٹیم تشکیل کی، پرانی ٹیم کو کچھ ٹف ڈیسیجنز انہوں نے لیے. بقول ان کے انہوں نے یہ فرمایا کہ کچھ ٹف ڈیسیجن ان کو لینے پڑے. جو پرانی ٹیم تھی جو بیٹھے ہوئے تھے جسٹ جو کام نہیں کر رہے تھے، جنرل صاحب نے ان کو ختم کیا، اپنی ایک نئی ٹیم تشکیل دی اور دن رات کام کیا. برج کا کام شروع کیا، بلو بیل برج کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کنیکٹیویٹی کا فیز 6 کا اور ویلی کا، کہ آپ ایکسپریس وے سے ویلی کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکتے جب تک وہ برج نہیں بنے گا. تو وہ برج کا کام شروع کیا جو دن رات کام ہو رہا ہے. ابھی 70% آپ کا برج تیار ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کچھ بندے نکالے، اپنی نئی ٹیم بنائی. اس کے بعد زمین مافیا جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ڈیل کیا، مینیج کیا سچویشنز کو ڈیفرنٹ طریقے سے. ان کے کچھ اپنے جو بھی ان کا کرائٹیریا تھا وہ انہوں نے اس حساب سے چیزوں کو مینیج کیا. ہمیں رزلٹ ملا. جو پہاڑیاں تھیں، جو ان ڈیولپ ایریا تھا سارا، انہوں نے دوبارہ سے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مشینری ہائر کی، نئے جو کانٹریکٹرز ہیں وہ ہائر کیے، اس پہ کام شروع ہو گیا.
نئے ریٹس پہ آف کورس 2008 میں جو ریٹ تھا آج وہ ریٹ نہیں ہے. ڈی ایچ اے اس ٹائم بھی آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ پیسہ ان کی جیب سے جا رہا ہے, لیکن وہ لوگ ان کی جو پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی کو اسی طرح سٹینڈ کریں ہم لوگ آن گراؤنڈ جس طرح باقی سارے ڈی ایچ اے کے فیز ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا جی بیلٹ ہو جاتا تھا, زمین ڈی ایچ اے کے پاس نہیں ہوتی تھی, بس صرف بیلٹ ہو گیا نام کا. تو اب ایسے نہیں ہے. اب جنرل صاحب کی سربراہی میں جو بھی بیلٹ ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ پہلے زمین تیار کی جائے گی, پلاٹ تیار کیے جائیں گے, پھر بیلٹ کیا جائے گا. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے. اس کے بعد جتنے بھی ہولڈ پوائنٹس تھے جہاں جہاں لٹیگیشن تھا, آپ کی روڈ کنیکٹیویٹی نہیں تھی, آپ اولینڈر سے جا کے بلو بیل میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے بیکاز اس کے درمیان میں پیچز تھے جو لٹیگیشن والے تھے, وہ سارے پیچز کلیئر کیے گئے. ڈی ایچ اے فیز 6 کے اندر جو مسائل تھے وہ کلیئر کیے گئے. ڈی ایچ اے فیز 6 میں کام شروع ہو گیا, بہت اس کا بھی بڑا اچھا ڈیولپمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے. تو یہ کام ہوا. اس کے بعد سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ بوگن ولا کا تھا. اس میں 4,000-5,000 پلاٹس تھے بوگن ولا کے جو ایک پہاڑی کے اندر آتے تھے اور وہ ڈیولپ نہیں تھے. ان کو لیا گیا, بوگن ولا کو ایک نئی انٹرنس دی گئی کلر سیدنا روڈ سے. اب بوگن ولا کا ایک نیا گیٹ ہے ڈی ایچ اے ویلی کا, گیٹ نمبر 3. اور اس کے بعد 4-5 ہزار پلاٹس جو ہیں وہ ان کو ڈیولپ کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. آئندہ 2-3 ماہ کے اندر سارا آپ کا بوگن ولا پیچ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. 4-5 ہزار پلاٹ آپ کا تیار ہو جائے گا. پھر وہاں سے 120 فٹ کی جو بولے وارڈ ہے وہ نکالی گئی. اب وہ آپ کی بولے وارڈ کنیکٹ ہوگی میگنولیا کو, اور اسی جو آپ کی پہلے سے موجود بولے وارڈ ہے اولینڈر, میگنولیا, روز اور بلو بیل والی, اس کو یہ کنیکٹ ہو جائے گی. یہ کام ہوا. ہومز کو پوزیشن دی. ہومز جو لینڈر کے ہومز تھے جو بیلٹ ہو چکے تھے, لیکن ان کا ظاہر ہے کنسٹرکشن کاسٹ اتنی بڑھ چکی تھی کہ ڈی ایچ اے اس ٹائم پہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کنسٹرکشن کاسٹ پہ ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو جو بیلٹ ہومز تھے اولینڈر کے, ان کو کسی طریقے سے ڈیفرنٹ طریقے سے اسٹریٹجیز انہوں نے بنائی اور ان کو اکوموڈیٹ کیا. تو فرسٹ الاٹیز کی بات کرتے ہیں جی. فرسٹ الاٹیز کے بارے میں جنرل صاحب نے ایک بڑی خوبصورت 5-6 منٹ کی اپنی جو گفتگو تھی اس میں واضح کیا کہ یہ لوگ پریشان مت ہوں. آپ لوگ جو فرسٹ الاٹیز ہیں 2008 سے بیٹھے ہوئے ہیں ویلی میں, اپنا فیتھ آپ لوگوں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا, پیسہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ, آپ کی ساری عمر کی جمع پونجی تھی. تو آپ کو انہوں نے ہمت دی, حوصلہ دیا کہ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں, ہم لوگ آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے. بیسیکلی میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں نان بیلٹ فائلز کو, کہ نان بیلٹ فائلز کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کریں گے. وہ ابھی ہمیں نہیں پتہ وہ کس طریقے سے کریں گے, لیکن وہ کریں گے. تو یہ ساری باتیں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے, شاید آپ لوگوں تک پہنچی ہو. جنرل صاحب کی جو ڈائریکٹ ٹاک تھی انہی پوائنٹس کو میں نے ایلیبوریٹ کیا ہے تاکہ لوگوں تک ہماری باتیں پہنچیں, اور ہم لوگ جتنی بھی انفارمیشن لوگوں کو دیتے رہے ہیں, ہم لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ اپنے پلاٹس آپ سیل آؤٹ نہ کریں, پلاٹس کو ہولڈ کریں. یہ بھی جنرل صاحب نے بات کی کہ جو یوٹیوبرز جو پراپرٹی کنسلٹنٹس لوگوں کو صحیح مشورے دیتے رہے ہیں کہ آپ لوگ پلاٹس کو ہولڈ کریں. ہم لوگ جو سارے شامل ہیں اس میں, آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پچھلی, تو انہوں نے ہمیں بھی کنگریچولیٹ کیا, ہمیں انہوں نے بوسٹ اپ کیا کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. ہم ابھی بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ریٹس ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں, ابھی آگے میپ آنا ہے, قبضہ آنا ہے. ویلی میں جتنی مشینری اس ٹائم لگی ہوئی ہے, کوئی بھی ڈیولپنگ سوسائٹی آپ دیکھ لیں اتنی مشینری کہیں بھی نہیں ہے. جو کام ویلی میں ہو رہا ہے اگلے 4-5 مہینوں میں آپ کو ویلی کی بالکل جو شکل ہے وہ چینج لگے گی, چینج ہو جائے گی, ڈائریکشن ساری چینج ہو جائے گی. تو قبضے کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. ابھی جو بیلٹ پلاٹس ہیں ان کو قبضہ ملنے والا ہے. 3 ماہ نہیں تو 4 ماہ لگ جائیں گے, 5 ماہ لگ جائیں گے, 6 ماہ لگ جائیں گے, لیکن آپ لوگ اس ٹائم پہ آگے اگر اپنے پلاٹس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں تو جو مین جوس اور مین آپ کا سارا ہے انویسٹمنٹ کا مقصد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر میں وہی ریکویسٹ کروں گا اپنے جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے پلاٹس خریدے ہوئے ہیں یا جن کے پاس 2008 سے پلاٹس ہیں کہ آپ اپنے پلاٹس کو ہولڈ کریں, آپ کو بہت اچھا ریٹرن اس کا ملے گا. تو یہ باتیں آج ہم کرنے چاہتے تھے جی. تھینک یو سو مچ. کوئی سوال ہوں آپ کے تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو جی.